السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے ہیں، اور یہ پیغام کس کا پیغام؟ یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام۔ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، بولنے والا بھی محتاج۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ دادا نے ہمارے اوپر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سب پر لگائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ آواز نکالو نا بھائی، اس میں شرم والی بات ہے، مسلمان ہونا شرم والی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو تیز آواز سے بولو نا، الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو روح، جس کو ہوا کا جھونکا کہا جاتا ہے، اس نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا۔ وہ کیا اقرار اور کیا وعدہ تھا کہ یا اللہ، ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے، لیکن دنیا کے اندر آئے، دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کر دائیے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے ادھر کرنی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آ رہا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشیوں کا اڈا سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت، ہمارا ٹھکانہ وہ قبر کا گھڑا، جو میرے بھائی، جو جس مٹی کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ خالی مٹی ہے، میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اور میرے بھائی، اس قبر کی تیاری دنیا کی محبت کو دل لگانے سے نہیں ہوگی، اس قبر کی تیاری مال کی محبت کو، مال کی عظمت کو دل کے اندر اتارنے سے نہیں ہوگی، اس قبر کی تیاری، اس آخرت کی تیاری بیوی بچوں سے محبت کرنے سے میرے بھائی اس قبر کی تیاری نہیں ہوگی۔ اس قبر کی تیاری، اس آخرت کی تیاری اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کے اندر اس قبر کی تیاری ہوگی۔ اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا۔ اس نعمت کا کون حقدار؟ جو اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کر جائے گا۔ خدا کی قسم، اس نعمت کا وہ حقدار کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلمہ پر جو فرض کیا گیا، میرے بھائی، وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلا رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن خدا کی قسم، ہمارے بھیجوں کے اندر یہ بات نہیں گھس پا رہی، ہمارے بھیجوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات نہیں اتر پا رہی کہ حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے واسطے میرے بھائی اصل کامیابی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے اوپر دوڑ لگانے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہو. ہمارا مال ہمیں کامیاب نہیں کرے گا. اگر مال کے اندر کامیابی سوچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کن لوگوں کو کامیاب کرتا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے مال والے تھے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان لوگوں کو کامیاب کرتا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر چلا کرتی تھی. کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین کے اندر غرق کر کر دکھا دیا. میرے بھائی مال میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اعمال والی زندگی میں، کامیابی اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کے اندر کامیابی ہے. اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معبود فرمایا تھا. نبی آتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب ہوتا، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہوتا. ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. قیامت تک کوئی نبی آئے گا. مسلمان کی آواز تو تیز آواز سے نہیں نکل پائی. اب تیز آواز سے، بلند آواز سے بولنا، جس کے کان تک آواز آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر کر اشارہ کرنا کہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا. اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے ہیں؟ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو جانو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو. ہم لوگ دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، اس بات کو بتانے نبی آیا کرتے تھے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کہ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. خدا کی قسم اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا. انسان ضرور آئیں گے قیامت تک لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا. اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے اور جب تک جسم میں جانے جب تک لے کر آتے رہیں گے. اور میرے بھائی اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت، فکر اور کوشش کر رہے ہیں ایک ایک کے پاس جا کر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. تو میرے بھائی لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات گھوم رہی ہوگی، بعض لوگوں نے کیمرے کی وجہ سے دھیان نہیں دیا ہوگا بات کے اوپر، بعض لوگوں نے کیمرے کی وجہ سے دھیان نہیں دیا ہوگا کہ آ گیا لائک حاصل کر لے، آ گیا ویوز حاصل کر لے، آ گیا ڈالر چھاپنے کے لیے. تو میرے بھائی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھے گا، ہمارے دل سے کیے ہوئے اعمال کو دیکھے گا. کیمرہ اٹھانے کا مقصد ناچنا گانا کس نے پھیلایا؟ ناچنا گانا کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا. بے حیائی کو کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا. فحاشی کو کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا. ہماری مستورات کو بے پردہ کرنے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو فیشن لیول بنانے والے ہم لوگ. تو میرے بھائی اسی کے پوزیٹیو اللہ کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عام کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آیت آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ کے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.